بیٹا زبیر، زبیر یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ بھائی اس کو کیا معلوم، اس کے ابو تو پوچھیں گے، اس سے تو کم دکھائی دیتا ہے. یار میں نے کتنی بار کہا کہ میرے والد صاحب کا مذاق نہ اڑایا کرو. اب تمہارے بابا کی آنکھ ایسی ہے تو ہمارے کیا قصور. ابو میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ میری کلاس کی طرف نہ آیا کریں. سب دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے والد کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ نہیں آئیں گے. والد نے بیٹے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اس کے دوستوں کے سامنے اس کے روبرو جانے سے گریز کریں گے. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا، زبیر زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا تھا. اس کا یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کے والد کی وجہ سے لوگ مذاق نہ اڑائیں. زبیر زندگی میں کامیابیاں سمیٹتا ہوا جب شادی شدہ زندگی کی طرف جانے کا سوچنے لگا تو باپ کی کجی اس کے لیے احساس کمتری کا باعث بنتی جا رہی تھی، جس کے بعد اس نے شادی سے قبل ہی باپ سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. خیرت بیٹا کہیں جا رہے ہیں کیا؟ جی. کچھ بتایا بھی نہیں ہے، یوں ہی چپ چاپ. زندگی کے سفر کی شروعات ہے، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے. شادی کرنی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں الگ رہوں گا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا. نہیں بیٹا، مجھے آپ کی کامیابی چاہیے، جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں. زبیر نے والد سے علیحدگی کے بعد شادی کر لی. قدرت نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا. اس کے پاس گھر، بیوی، بچے، سب کچھ تھا. وہ نفسیاتی طور پر باپ کے بغیر زندگی کو قبول کر چکا تھا. لیکن اس کا والد اکثر و بیشتر دور سے ہی صحیح لیکن اپنے بیٹے کو دیکھتا، پوتے پوتیوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا. وقت گزر گیا. ایک روز اس کے والد نے سوچا کہ وہ بیٹے سے ملے اور اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دے، اور وہ وہاں جا پہنچا. جاؤ بیٹا، دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے. کیا ہوا؟ معذرت بیٹا. کیوں ڈر رہے ہو؟ بھائی جن بابا ہے انہیں واپسی بھیجنے میں ڈر لگ رہا ہے. 100 بار کہا ہے کہ مت آیا کریں یہاں پہ. معاف کرنا بیٹا. معاف آپ مجھے کر دیں اور نہیں آیا کریں یہاں. ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے. دل نہ دکھانا کبھی بھی ان کا، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے. تھک گیا، آؤ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. بابا آپ کے ساتھ کتنا مزہ آتا ہے. ہاں بابا ساتھ ہوں تو مزہ تو آتا ہے. لیکن بابا آپ کے بابا تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کیسے مزہ آتے ہیں؟ مزہ تو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار کوئی مجبوری. کیسی مجبوری بابا؟ تمہیں میرے بابا سے ملنا ہے؟ جی جی جی. چلو آج میں آپ کو اپنے بابا اور آپ کے دادا جان سے ملواتا ہوں. چلو. بابا میرا مطلب ہے شریف صاحب ہیں گھر پہ؟ تم زبیر ہو نا؟ شریف صاحب کا انتقال ہوئے تو 6 ماہ ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہے وہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے مکان کے کاغذات اور ایک خط دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی تم آؤ تو یہ میں تمہیں دے دوں، ورنہ یہ گھر کسی مسجد کو ڈونیٹ کر دینا. آئیے میں آپ کو فائل دے دوں. تیری انگلی تھام کے چلتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تم ٹھیک ہوگے. میں نے نہایت مشکل حالات میں تمہیں پڑھایا اور تمہارے لیے بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھا. میری ایک آنکھ کا ہونا تمہارے لیے ہمیشہ باعث شرمندگی رہا. میں نے جان کر بھی کبھی تمہیں بتایا. تم چھوٹے تھے، تمہیں کینسر ہو گیا تھا، تم اسپتال میں ایڈمٹ تھے. میں تمہارے آپریشن کی فیس لے کر، جو میری جمع پونجی تھی، لے کر ہسپتال کی طرف آ رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری آنکھ میں چوٹ آئی. مجھے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا. ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے گی.
میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں تمہاری زندگی بچاتا یا اپنی آنکھ۔ میں نے تمہاری زندگی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ میں خوش ہوں کہ تم آج کامیاب انسان ہو اور تم نے اپنی زندگی کو رائیگاں نہیں ہونے دیا، بلکہ پڑھ لکھ کر خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ رشید بھائی کو مکان کے کاغذات دے رہا ہوں، چاہو تو رکھ لینا، چاہو تو اسے بیچ کر اس کا پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے وقف کر دینا۔ فقط تمہارا والد۔ چاچا، یہ فائل آپ اپنے پاس رکھیں اور اسے بیچ کے اس کی رقم کسی مسجد میں ڈونیٹ کر دیجیے گا، اور مجھے میرے بابا کی قبر بتائیں۔ دوسروں کا مذاق اڑانا ہمارا معمول بنتا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ جبکہ والدین کی اطاعت اور حقوق کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں متعدد بار کہا گیا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔